إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن خير الحديث كتاب الله وخير الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. حاضرین جواب، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی و بڑائی، شان و شوکت، عزت و جلالت اس رب دو جہان، مالک کے کائنات، خالق ارض و زمان کے لیے لائق و زیبا، جس نے ہم تمام کو ایمان کے ساتھ اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اس اللہ کی جتنی بھی تعریف کرو کم ہے۔ بعد درود و سلام کا نذرانہ و تمام انبیاء علیہ السلام پر، بالخصوص میرا آپ کے نبی آخری الزمان، تاجدار مدینہ، شافی کوثر، شافی محشر، رحمت للعالمین، احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں رب کائنات نے رحمت کائنات بنا کر اس کائنات میں مبعوث فرمایا۔ برادران اسلام، آج اس موضوع پر مجھے آپ کے سامنے گفتگو کرنی ہے، وہ ہے اس ماہ کی مناسبت سے واقعہ معراج اور اس سے کیا دروس اور نتائج ہمیں ملتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے جب ممبر پر خطیب کھڑا ہو جائے، سوائے خطیب کے کسی کو بات کرنے کی اجازت اور اشارے بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے، معذرت ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے۔ ممبر پر خطیب چڑھ جائے تو کسی کو خاموش تک دکھانے میں اشارے میں بھی منع کیا ہے۔ اب اچھی بات ہے آپ نے بتایا کہ لوگ سامنے آ جائیں، اب لوگوں کو سامنے بلائے تو بھی مصیبت، لوگوں کو نہ بلائے تو بھی مصیبت، بلائے تو بھی ایک بات ہے، نہ بلائے تو پھر آپ نے جو ہے خطبے کی ایک جو ادب ہے اس ادب کا آپ نے خلاف ورزی کر دی، اشارے سے کیے لوگوں کو سامنے بلاؤ۔ اچھی بات ہے، یہ ہمارا جو کہے میرے سے بائیں جانب میں ایک مسجد کے آداب چارٹ لگا ہوا ہے، اس میں آپ دیکھیں گے کل 21 آداب لکھے ہوئے، اس چارٹ میں 21 آداب مسجد کے لکھے ہیں۔ اب اس میں مل کر کے شامل ہو کر کے بیٹھنے کی بھی جو ہے ایک حدیث موجود ہے، اور اس حدیث کی فضیلت آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، اور جہاں جگہ مل جائے سامنے جو خالی ہے وہاں پر پر کرنے کی بات کی ہے، انگلیوں میں انگلیاں ڈال کر کے بیٹھنے سے بھی جو ہے صحیح مسند احمد کی صحیح حدیث ہے، یہ بھی منع کیا گیا، ٹیک لگا کر بیٹھنے سے بھی منع کیا گیا، اور اسی طرح سے بہت ساری چیزیں اس چارٹ میں لکھی ہوئی ہیں۔ اب میں بھی آپ کو آگے آگے بولوں گا تو وہی بات ہے، یہ بات کو بھلا دیا گیا تھا، لیکن اب ایک صاحب نے ہمیں اشارہ کر کے بتایا کہ پیچھے سے سامنے لوگوں کو بلاؤ، تو یہ بولنے کی بات سامنے آئی آپ کے سامنے۔ خیر، اللہ ہمارے اوپر رحم کرم کا معاملہ کرے، اللہ دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اپنی دوڑے دوڑانے سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن سنت کی جو مفہوم فہم ہمیں ملتی ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز حضرات، یہ مہینہ جو چل رہا ہے کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا ہے جی، شعبان ابھی آئندہ مہینہ ہے انشاءاللہ، شعبان کے اگلے مہینے میں انشاءاللہ آئے گا۔ ابھی رجب کا مہینہ چل رہا ہے، جنوری تو ہے ہی ہے انگلش کا کیلنڈر سے، لیکن جو مہینہ اسلامی چل رہا کون سا ہے؟ رجب کا کنڈا، رجب کے کنڈے، تو یہ رجب کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس کی تاریخ تقریباً آج 20 تاریخ چل رہی ہے، جنوری 9 ہے، تو آج اسی مناسبت سے ماہ رجب یہ مہینہ دیکھیں 4 مہینوں میں سے ایک ہے جن کو قرآن مجید میں مقدس بولا گیا ہے، محترم قرار دیا گیا ہے۔ مشہور قول کے مطابق اسی مہینے میں اسراء اور معراج کا واقعہ پیش آیا۔ اس کی تفصیل یا کچھ مختصر آپ کے سامنے بات آئے گی، وہ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آرام فرما رہے تھے، حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے، تشریف لے آئے، آپ صلی اللہ علیہ
زمزم کے سینے کو آپ نے جو ہے چاک کر کے دل کو نکالا، سینے کو چاک کر کے دل کو جو ہے نکالا، سونے کے کشت میں اس دل کو رکھ دیا گیا، رکھ کر کے زمزم کے پانی سے اس کو دھو دیا گیا دل کو، پھر اسے ایمان اور حکمت سے بھر کر اس دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر سینے پہ فٹ کر دیا گیا، رکھ دیا گیا اور سینے کو بند کر دیا گیا۔ صحیح بخاری کتاب التفسیر کے اندر یہ حدیث موجود ہے، صحیح حدیث ہے۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک جانور پر سوار کرایا گیا، یہ عام اجلاس ہوتا تو اس پہ 2 وے چلتا تھا، لیکن یہ 1 وے کا مسئلہ ہے جمعہ میں، تو وہ براق نامی ایک جانور، براق نامی ایک سواری کو لائی گئی، سفید رنگ کا یہ ایک جانور تھا، قد میں جو قد ہوتا ہے گدھے سے ذرا بڑا اور خچر سے ذرا چھوٹا، یہ جانور جہاں اس کی نظر پڑتی، جتنی دور تک اس کی نظر پڑتی وہاں اس کا پاؤں پڑتا تھا، جتنی تیز رفتار، جتنی دور تک اس کی نگاہ پڑتی اتنی دور تک اس کا قدم پڑتا۔ قرآن کو لگام لگا کر کے لایا گیا، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہوئے یا سوار ہونا چاہا تو وہ مچلنے لگا، بھڑکنے لگا۔ کوئی ایک گھوڑا سوار کرنے کے لیے پہلے جاتا ہے تو گھوڑا آپ ہی پیٹ کھول کر کے نہیں بولتا، پہلے اس کو نچاتا، بھڑکتا، مچلنے لگتا، تو ویسے ہی یہ قرآن جو ہے مچلنے لگا اور اس پر بیٹھنا جو ہے دشوار ہو گیا، تکلیف ہوگی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اے قرآن، تجھ پر اللہ رب العالمین کے یہاں اس شخص سے زیادہ معزز کوئی ہستی آج تک سوار نہیں ہوئی، اتنی معزز ہستی میرے اوپر سوار ہو رہی۔ یہ سن کر قرآن پسینہ پسینہ ہو گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اس پر سوار ہوئے، یہ ترمذی شریف کی روایت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں گئے؟ آپ بیت المقدس کی طرف روانہ کیے، آپ کو بیت المقدس کی طرف روانہ کیا گیا، بیت المقدس کی طرف آپ روانہ ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سواری قرآن اس کی ریکاب تھامے ہوئے تھے، ریکاب تھامے ہوئے تھے۔ راستے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزر ہوا، جو سرخ ٹیلے کے پاس سے، جو ایک سرخ ٹیلا ہے اس کے پاس وہ قبر ہے، وہ قبر میں کیا ہے، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ رہے تھے۔ یہ مسلم شریف کی صحیح روایت ہے کہ کہاں مسجد کے اندر بہت سارے پیدا ہو سکتے ہیں، وہ سوال جواب آئے گا تو وہ مسائل حل ہو جائیں گے کہ نماز پڑھ رہے ہیں تو کیا وہ زندہ ہے، کیا وہ نہیں سنتے ہیں، کیا پھر ہم مانگنا غلط سے کہ بہت سارے مسائل ہیں۔ تو یہاں پر دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کی خبر دوران سفر راستے میں پڑی، وہ اپنی قبر میں کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے تھے۔ اب بیت المقدس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے، وہاں ایک چھتر کے حلقے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے قرآن کو باندھ دیا، اور یہ وہی حلقہ تھا جس سے انبیاء کرام علیہ السلام اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ اس کے بعد بیت المقدس میں داخل ہوئے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی آپ نے کیا ہے امامت فرمائی، کی صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے۔ آگے چلیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاس لگی تو آپ کے پاس 2 پیالے پیش کیے گئے، مختلف احادیث مختلف باتیں مختلف الفاظ آئے ہیں، لیکن آپ کو پیاس لگی تو آپ کے سامنے 2 پیالے پیش کیے گئے،
ایک دودھ کا پیالہ پیش کیا گیا اور دوسرا شراب کا جو ہے آپ کو پیالہ پیش کیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو دیکھا، دونوں کو بھی دیکھا، شراب کے پیالے کو بھی دیکھا، دودھ کے پیالے کو بھی دیکھا. پھر آپ نے دودھ کا پیالہ اٹھا لیا. اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اللہ کا شکر ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فطرت کے راستے کی رہنمائی کی، فطرت کے راستے کی طرف رہنمائی کی. اگر آپ شراب کا پیالہ اٹھا لیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت گمراہ ہو جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جس فطرت پر بھیجا گیا یا جس فطرت پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے وہ پیالہ پیش کیا گیا تھا، اسی کے مطابق فطرت کے راستے کی رہنمائی کے لیے جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دودھ کے ذریعے سے تحریر کیا گیا. اور آگے چلیں، یہ بخاری شریف کی صحیح روایت ہے. اور اسی طرح سے آپ امامت کرائے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد آسمان کی طرف آپ روانہ ہو گئے. آسمان کی طرف روانہ ہوئی، ہر آسمان پر آپ جاتے. حضرت جبرائیل علیہ السلام دروازہ کھولنے کو کہتے ہیں اندر سے، تو ان سے پوچھا جاتا، اندر سے آواز آتی ہے آپ کون ہیں؟ تو جبرائیل کہتے کہ میں جبرائیل ہوں. پھر پوچھا جاتا کہ آپ کے ساتھ میں کون ہے؟ تو پھر کہا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے ساتھ. پھر پوچھا جاتا کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ تو کہتے کہ ہاں انہیں جو ہے بلایا گیا ہے. تو فرشتے کہتے مرحباً مرحباً، کیا کہتے؟ آنے والے کا آنا مبارک ہو. بلایا گیا نا، آنے والے کا آنا مبارک ہو. پھر آسمان کا دروازہ کھولا جاتا. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سلام کیا حضرت آدم علیہ السلام کو، اور آدم علیہ السلام نے سلام کا جواب دیتے ہوئے کہا نیک بیٹے اور نیک نبی کو خوش آمدید ہو. حضرت آدم علیہ السلام کے دائیں اور بائیں دونوں جانب کچھ چیزیں رکھی ہوئی تھی. دائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھی، بائیں جانب بھی کچھ چیزیں تھی. وہ دائیں جانب دیکھتے تو خوش ہوتے پہلے نبی سے، بائیں جانب اگر دیکھتے تو رونے لگتے. ان کے دائیں ان کی اولاد کی روحیں تھی، ان کے دائیں ان کے بائیں ان کی اولادوں کی روحیں تھی. دائیں جانب جنتیوں کی روحیں اور بائیں جانب جہنمیوں کی روحیں تھی. یہ صحیح مسلم کی صحیح حدیث ہے. دوسرے آسمان پر حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. چوتھے آسمان پر گئے حضرت ادریس علیہ السلام سے. پانچویں آسمان پر گئے تو ہارون علیہ السلام سے. چھٹے آسمان پر پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے. اور ساتویں آسمان پر حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. سب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبارکباد دی. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. سدرۃ المنتہا کی طرف لے جایا گیا. یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں خوبصورت باریک ریشمی جوڑے میں دیکھا. اپنی شکل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا. اور ان کے پر کتنے تھے؟ 600 پر تھے. ان کی کتنے؟ 600 پر تھے. اور ان کے بازوؤں سے جو ہے موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. موتی اور یاقوت جھڑ رہے تھے. سبحان اللہ. یہ بھی بخاری میں بھی حدیث ہے، مسلم کے اندر بھی حدیث موجود ہے، کئی حدیث ہے. اچھا، اس درخت پر ایک عجیب سما طاری ہو گئی. عجیب سا سما طاری ہو گیا. اس کے پھل مقام حجر کے مٹکوں کے مانند، اور اس کے جو پتے ہوتے ہیں نا، پتے یہ جو ہم ہاتھی کے کان دیکھتے ہیں، ہاتھی کے کان، یہ ہاتھی کے کانوں کے برابر، ہاتھی کے کانوں کے جیسے وہ پتے اتنے بڑے بڑے تھے.
اور اسی طریقے سے جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ سدرۃ المنتہا ہے، یہ جو درخت ہے یہ سدرۃ المنتہا ہے، وہاں جو ہے 4 نہریں بھی ہیں، 4 نہریں بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ اے جبرائیل یہ کیا ہے، یہ نہروں کو دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ 2 باطنی جو نہریں ہیں یہ جنت کی نہریں، اور جو ظاہر میں جو نظر آ رہے ہیں نا یہ 2 ظاہری نہریں جو ہیں، ایک نیل دریائے نیل ہے اور دوسرا یہ فرات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید اوپر لے کر گئے، تھوڑا مختصر تعارف ہے، لے کر کے ہم آگے چلے گئے جہاں قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی، قلم جو ہوتے ہیں قلموں کی سرسراہٹ سنائی دے رہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیت المعمور کو پیش کیا گیا۔ بیت المعمور کیا ہے؟ بیت المعمور یہ وہ گھر ہے جس کا ہر دن، بیت المعمور کا ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، جس طرح کعبے کا طواف کرتے ہیں نا، ایسے بیت المعمور کا طواف جو ہے 70,000 فرشتے، ہر دن کی بات ہے، ہر دن 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں۔ پھر قیامت تک ان کی باری نہیں ہے۔ اندازہ لگائیے 70,000 فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں اور ایک مرتبہ جو ہو جاتا ہے تو ان کی باری قیامت تک نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت اور جہنم کی سیر کرائی گئی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں سے واپس ہوئے اور بیت المقدس ہوتے ہوئے مکہ مکرمہ تشریف لائے۔ آپ دیکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہم فلاں مقام پر قریش کے ایک قافلے کے پاس سے گزرے، ایک قریش کا قافلہ ہے، اس قافلے کے پاس سے ہم گزرے جن کا ایک اونٹ کیا ہے گم ہو گیا۔ یہ قافلہ جو ہے فلاں کی سرکردگی میں جو ہے تھا، تو کہتے ہیں میں نے انہیں سلام کیا، تو کہنے لگے یہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ہے۔ پھر صبح ہونے سے پہلے ہی میں اپنے ساتھیوں کے پاس مکہ مکرمہ میں پہنچ گیا۔ ترمذی شریف کے لیے اتنا ہی یہ واقعہ ہے معراج۔ اب اس میں جو سمجھ گئے، ورنہ مجھے سمجھانے نہیں آیا تو اور بھی اچھی طرح سے آپ مطالعہ کر کے گہرائی سے آپ سن سکتے ہیں کہ معراج کا صحیح کیا واقعہ ہے۔ اتنا ہی جو شیئر کرایا گیا آپ کو جو ہے غالباً ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر سے آپ کو جو ہے چوکا دیا گیا، آپ کے پیر کو آپ اٹھی، آپ دیکھے، پھر اٹھ کر دیکھے تو اللہ کے نبی موجود نہیں ہے۔ اس طریقے سے اللہ کے نبی بیت المقدس جو ہے چلے گئے، وہاں سے پھر راتوں رات اللہ رب العالمین نے جو ہے آپ کو جنت جہنم کی سیر کرائی، تمام انبیاء اکرام کی مدد بیت المقدس میں جو ہے امامت کرائی۔ یہ سارے واقعات جو ہے پیش آئے، سدرۃ المنتہا کا واقعہ اور یہ جو ساری چیزیں بیت المعمور کا جو فرشتے چکر لگا ہے تو آپ کر رہے ہیں، اتنا ہی واقعہ ہے۔ اس کے علاوہ جو باتیں کہی جاتی ہیں یہ من گھڑت ہے، اور بھی بہت ساری تفصیلات اس میں ہم پڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اب اس سے ہم لوگوں کو کیا مل رہا ہے، کیا اس سے درست ملتے ہیں؟ ایک بات آپ کو بتاؤں۔ پہلی چیز، سفر معراج کی حکمت یہ تھی کہ مکہ کے جو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے آپ بڑے جو واقعہ سنے ہیں، ہر طرح کی کوشش کرنے لگے لوگ۔ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو روکنے کے لیے کفار مشرکین ہر طرح کی کوششیں کرنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دینے لگے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا پہنچانے لگے۔ 3 سال تک شیب ابی طالب میں جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم محسوس کر دیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے منصوبے نوز باللہ۔ مکے میں جب کامیابی نہیں ملی، ستائے جا رہے ہیں، پریشان کیے جا رہے ہیں، تو ایسے وقت
طائف کو تشریف لے. طائف آپ چلے گئے کہ اس امید سے کہ وہاں کے لوگ تو نہیں مان رہے بھائی، یہاں کے لوگ آپ صلی اللہ کی دعوت کو قبول کر لیں گے. مکہ والے نہیں، اب یہ لوگ تو قبول کر لیں گے، مگر یہاں کے لوگوں نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے بچی طرح جانتے ہیں، بہت برا سلوک کیا. مانا اثروں سے مارا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر آپ پر خطر بتائیں کہ لہو لعان آپ ہو گئے. اسی درمیان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تدابی جو ابو طالب آپ کا آپ کو پالا پوسا، آپ کی ابو طالب کا بھی انتقال ہو گیا تھا. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت میں اپنا سینہ سامنے رکھا کرتے تھے، وہ کہاں کرتے تھے واللہ لن يصل إليك بجرحهم حتى ووسد بالتراب دفينا. اللہ کی قسم یہ لوگ اپنی ساری جمعیت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے. اس سارے جم جائیں، یہ جمنے کے باوجود بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچ سکتے، اس لیے کہ انہیں پہلے میری لاش پر سے جائے گزرنا. اتنا سپورٹ کرنے والے چاہتا بھی چلے گئے. پھر اس کے بعد چند دنوں بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفا شہار بیوی کون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی وفات پا گئی، جو آپ کو ہر غم میں، ہر دکھ میں، ہر پریشانی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ برابر شریک رہتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتی. غار حرا میں وہی نازل ہوئی، ڈر کر کے چھتر کانپتے ہوئے کر رہا ہے اللہ کے نبی زمینونی کہا چادر اڑاؤ. ویسے وقت میں بھی وفا شہادت بھی آپ کا ساتھ دیا، آپ کے ساتھ رہی، آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، آپ ڈرے نہیں، آپ جو ہے یتیموں کے ماں ہیں، آپ جو ہے کمزوروں کے ماں ہیں، آپ مسکینوں کے کام آنے والے، غریبوں کے کام آنے والے، بیواؤں کے کام آنے والے، یتیموں کے کام آنے والے، حتیٰ کہ سارے مزدوروں کے کام آنے والے. آپ امین ہیں، آپ صابر ہیں، آپ کو کوئی ڈرنے کی پریشانی نہیں ہے. اس کے بعد ان دونوں کے انتقال سے ایک طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا دکھ پہنچا، تو دوسری طرف مشرکین کی تکلیفیں اور بڑھ گئی. ایک طرف ان کا غم ابھی پگھلا بھی نہیں، بھولے بھی نہیں، مشرکین کی تکلیفیں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہیں. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ زمین کو تنگ کر دیا. مشرکین مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انہوں نے جو ہے تنگ کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا پھرنا مشکل کر کے رکھ دیا. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اطمینان قلب اور بطور عزت افزائی کے لیے کیا کیا؟ اتنا میرا طرف تسلی دینے کے لیے کتنا بڑا موقع دیا. دیکھو مکہ والے ستائے، کائے پانے مار دیے، دلہ کا انتقال ہو گیا، ساتھ دینے والی بیوی چلے چلے گئی، مشرکین یہاں پر ظلم ڈالے، تکلیف پریشانیاں ڈالے دعوت کے نام پر، دعوت دینے کی وجہ سے اتنا کہ زمین تنگ کر دی گئی. اللہ نے کہا ڈرو نہیں، اللہ نے آپ کو بطور عزت افزائی کے لیے اور اطمینان قلب کے لیے، آپ کے دل کو سکون پہنچانے کے لیے بطور عطا کیا. جب دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زمین تنگ کر دی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان کے دروازے کھول دیے. سبحان اللہ. جب انسان نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھکرا دیا، اب حدیث میں سنا اپنے واقعے میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اسراء کرایا، معراج کرایا گیا تو آپ آسمان کے دروازے آپ کے لیے کھول دیے گئے. اتنا ہی نہیں، یہ زمین کے انسانوں نے آپ کو انکار کر دیا، ٹھکرا دیا. اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے ان کا استقبال کیا. فرشتوں نے ان کا استقبال کیا. جب دنیا میں ہر طرف مایوسی کے بادل منڈا رہے تھے، ہر طرف مایوسی کے بادل منڈانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صبر معراج اور اس کے مشاہدات کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عزم اور حوصلے میں اضافہ فرما دیا.
انسانوں سے بڑھ کر اپنے پاس رہنے والے مقرب فرشتوں کے ذریعے آپ کا استقبال کرایا. یہ ہے اس سفر کا ایک مقصد یہ تھا کہ آپ کے اعتماد، آپ کے توکل میں اضافہ ہو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ ہے. اس کی مدد اور تعاون ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل رہے گی. اس طرح آپ کا علم الیقین عین الیقین میں بدل گیا. علم یقین صرف جانکاری رکھتے تھے، جو علم تھا اس کے ذریعے آپ یقین کرتے تھے. عین الیقین آپ نے دیکھ کر کے ان مشاہدات کو آپ کو یقین ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے جذبے کے ساتھ اپنے مشن میں پھر دوبارہ روانہ ہوا. جب اللہ چاہتے تو پھر لوگوں کا کیا، دنیا والوں کا کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورے جوش و جذبے کے ساتھ اپنے مشن میں روانہ ہو اور انہی کے حقائق کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قرآن میں اللہ نے کہا نا، سبحان الذی یسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر. یہ بات ہے اللہ جو اپنے بندے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت مسجد حرام سے اس مسجد اقصی تک لے گیا جس کے گرد میں ہم نے برکتیں ڈال رکھی ہیں تاکہ ہم انہیں اپنی نشانیاں دکھا سکے. بے شک رب العالمین کو سننے والا ہے، کو دیکھنے والا ہے. سورہ نجم کو آپ پڑھیے، لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ. اسی طرح میں رب کے موقع پر انہوں نے اپنے رب کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھا. جنت و جہنم کا سیر کرنا، سدرۃ المنتہا کا سیر کرنا، بیت المعمور کے پاس جانا، یہ بڑی بڑی نشانیاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھی. یہ پہلا مقصد. اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ دو مسجدوں کا ذکر اس واقعے میں، دو مسجدوں کا ذکر ہے. ایک اس سفر میں مسجد حرام اور مسجد اقصی کا ذکر کیا گیا ہے. یہ دونوں مسجدیں ہی مسجدیں اس وقت کفار اور مشرکین کے قبضے میں تھی. دونوں یہ مسجد اقصی بھی مشرکین کے قبضے میں تھی، یہ مسجد حرام بھی مشرکین کے قبضے میں تھی. مسجد حرام پر مکہ میں مشرکین اور بیت المقدس پر عیسائیوں کا غلبہ تھا. یہاں ان دونوں مقامات کے لیے مسجد کا ذکر کر کے اس بات کی طرف اشارہ کیا گیا کہ عنقریب دونوں مقدس مقامات پر مسلمانوں کا غلبہ ہوگا انشاءاللہ. اور یہ وقت آئے گا کہ ان میں صرف اللہ کے لیے سجدہ کیا جائے گا اور صرف اللہ ہی کی عبادت کی جائے گی. یہ چیز ظاہر ہے کہ آج کعبۃ اللہ کے اندر جو آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں سوشل میڈیا کے ذریعے سے، تو اللہ رب العالمین نے اس بات کو عقیدت کر دی. اسی طرح سے ایک تیسری چیز معلوم ہوتی ہے کہ غلبہ دین اسلام سفر بیت المقدس سے اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اسلام اب یہود و نصارہ کے دین پر غالب آئے گا اور اس مقدس سرزمین میں تمام سابقہ انبیاء کا اجتماع اور خاتم النبیین کا استقبال اس حقیقت کی دلیل ہے کہ سب نبوتیں ایک ہی سرچشمے سے جو ہے سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہوئی ہیں. تمام کا ایک ہی مسجد میں امامت کے ذریعے امامت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں نماز پڑھنا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دعوت ہے یہ ایک ہی سرچشمہ ہدایت سے پھوٹی ہے اور ایک دوسرے کی تصدیق کرتی ہیں، ایک دوسرے کو سچائی کے ساتھ مانتی ہیں. اس دن یہی ثابت ہوتا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں جن پر دین کی تکمیل ہو گئی ہے اور آپ اپنے رب کریم کی بارگاہ میں سب سے اونچے مقام پر آپ مرتبے پر آپ فائز ہیں. یہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند مرتبے کو جو ہے حدیث بیان کرتی ہے. اسی طرح سے نماز کی فرضیت آخری بات ہے، آخری یا دوسری تیسری بات ہے. کہا نماز کی فرضیت. اس واقعے میں آپ دیکھیں گے اس موقع پر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری عبادتیں آپ کو زمین پر نازل کی
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तोहफा दिया। क्या दिया? उस वक्त 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई। कितनी? 50 वक्त की नमाजें फर्ज की गई, जो बाद में जाकर के 5 कर दी गई। अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नहुन्ना खम्सु सलावात। कहा कि देखो, ये सही मुस्लिम की हदीस है, कि दिन और रात में 5 नमाजें हैं। 50 वक्त की गई। जब आसमान से उतरने लगे, एक एक नबी बोलने लगे, ऐ नबी, तुम्हारी कौम इतना नहीं पढ़ सकती, हमने आजमा दिया है अपनी अपनी कौमों को। जैसे जैसे आसमान से उतरते जाते 10 कम करते भी आए, आखिर में आकर 5 पर कर दे। फिर नबी ने कहा उसे, जाओ जाकर और कम करो, ताकि मुझे अवसर माफी इससे भी ज्यादा कम करा। कहा कि है नबी, जाओ, नेकी को अंजाम देते हैं उसके लिए 10 नेकियां की जाती है। जो बुराई का इरादा करे उसका इर्तिकाब ना करे तो उसके लिए कोई गुनाह नहीं लिखा जाता। वाह! ये 50 वक्त की नमाज अल्लाह ने फर्ज किया है, जिसमें 5 वक्त आज हम अदा कर रहे हैं। इन 5 वक्त की नमाजों में 50 वक्त का सवाब मिले। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता किया। सबे मेराज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 3 ऐसे तोहफे अता किए गए जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी को नहीं दिए गए। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद से मरवी है, कहते हैं कि 5 वक्त की नमाजें, 5 वक्त की नमाजें, ये पहला तोहफा। और दूसरा तोहफा सूरह बकरा की आखिरी आयत, जो गुज़िश्ता दर्स में आपने सुना था कि 2 आखिरी आयतें उसके लिए सारी रात के लिए काफी हो जाती हैं उसकी बात। और आपके हर उस उम्मती की मग़फ़िरत होगी जो शिर्क ना करे। इस हदीस में 3 तोहफों का जिक्र है मेरे भाई, जिसमें पहला तोहफा नमाज है, जिसका जिक्र हुआ है, और सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतों की फजीलत। और इसी तरह से सूरह बकरा की आयतों के अलावा आपने फरमाया कि पहली उम्मतों की तरह इस उम्मत में अगर कोई शिर्क नहीं करता है, शिर्क ना करे, उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। शिर्क जो ना करे उसकी मग़फ़िरत हो जाएगी। तो बहरहाल ये कुछ खुलासा, मुख्तसर सा खुलासा रहा इस्रा और मिराज के ताल्लुक से। इसमें तकरीबन बहुत सारे दुरूस हमें मिलती हैं, इससे बहुत सारी जो है हमें नसीहतें मिलती हैं, जिसमें हमें पाना है और मुताला भी करना है गहराई से। इसके जरिए अल्लाह ताला मुझे और आपको बस किस्मती से हम लोग बड़े बड़े जुमले कहने से फिर बड़ी बातें आ जाती है। बस किस्मती है कि 50 वक्त की नमाजें हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 करवा करके सारी उम्मत को 50 का सवाब मिलने के बराबर करार दिया। लेकिन इतने बड़े हम अहमक और नादान हो चुके हैं कि नमाजों की कोई वैल्यू नहीं मानी। 24 घंटे अल्लाह का दिया हुआ ये ऑक्सीजन इस्तेमाल कर रहे हैं, कि अल्लाह की दी हवा हम ले रहे हैं, कि खाना पानी हम खा भी रहे हैं, कि कपड़ा पहन रहे हैं, ये ओढ़ना ये बिछोना इस्तेमाल कर रहे हैं, हत्ता कि हमारी जरूरियात की तमाम चीजों को हमारे लिए अल्लाह ने फराहम किया। लेकिन हमसे बड़ा कोई बदकिस्मत नहीं होगा, बदबख्त नहीं होगा कि उस रब की नाशुक्री ना, रब की नाशुक्री में नमाजों की पाबंदी होनी चाहिए। उसके अलावा इस महीने में मैं कुछ दूसरी तरफ मौजूद को नहीं छेड़ा। बहुत से मनगढ़ंत रिवायतें लेकर बिदातें खुराफातें की जाती हैं। अल्लाह उससे हमारी हिफाजत फरमाए, बिदातों से हिफाजत फरमाए। दीन को नबी पर मुकम्मल कर दिया गया। अगर कोई दीन समझकर इस माह के अंदर नहीं समझकर कोई भी काम अंजाम देता है, उसने उस काम को अंजाम ही नहीं दिया, बल्कि अल-यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुम इस्लाम दीना। इस आयत का उसने इनकार कर दिया। अल्लाह मेरे रब की मदद फरमाए। जब तक जिंदा रखे किताबुल्लाह सुन्नत रसूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जो परेशान है उसकी परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह मुसीबतदार लोगों की मुसीबतों को दूर फरमा। अल्लाह हम तमाम के एक और एक बना दे, सच्चा पक्का मुसलमान बना दे, वालिदैन की फरमाबरदार बना दे, अल्लाह वालिदैन की इताअत करने वाला बना दे। अल्लाह हमारे वालिदैनों का साया हमारे ऊपर देर तक रखना। अल्लाह जिनके वालिदैन चले गए अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, उनके कब्रों को कुशादा फरमा दे। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख, हमें कौम सलाम का पाबंद बना के जिंदा रख। अल्लाह इत्तेहाद की जिंदगी बदल करने की तौफीक अता फरमा, मोहब्बत प्यार वाली जिंदगी बदल करने की तौफीक अता फरमा, इत्तेफाक वाली जिंदगी पैदा फरमा।
اللہ نفرتوں سے، کدورتوں سے، کینہ، کپٹ، حسد، بغض جیسی دشمنیوں، عداوتوں والی زندگی سے ہماری جو ہے ہماری زندگیوں سے ان ساری چیزوں کو دور فرما دے مولا، ان تمام چیزوں سے ہمارے دلوں کو پاک فرما دے مولا۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے حاسدوں کی حسد سے ہماری حفاظت فرما، شریروں کی شرارتوں سے ہماری حفاظت فرما، ظالموں کے ظلم سے ہماری حفاظت فرما، اللہ ہمارے ملک میں امن عطا فرما، سکون عطا فرما، چین عطا فرما، اللہ مسلمانوں کی خاص کر حفاظت فرما، دین اسلام کی حفاظت فرما، ہمارے بچوں کی حفاظت فرما، بڑوں کی حفاظت فرما، حتیٰ کہ تمام عالم اسلام کی حفاظت فرما، تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، اللہ ہم تمام کے اندر اتحاد والی زندگی پیدا فرما دے، اللہ سب سے بڑھ کر توحید کی زندگی عطا فرما دے۔ میرے نبی کو جو تحفہ دیا آخری تحفہ وہ یہ کہ اللہ شرک نہ ہو تو معاف کرے گا، اللہ ہم گنہگار ہیں، خطاکار ہیں، سیاہکار ہیں، اللہ ہم بدکاریوں میں مبتلا ہیں، سیاہکاریوں میں مبتلا ہیں، اللہ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، اللہ تو نہ معاف کرے تو کون ہمیں معاف کرے گا، اللہ اب تک کے گناہوں پر پردہ ڈال دے مولا، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما مولا، ہمارے لیے نئی زندگی عطا فرما مولا، اللہ ہمارے لیے نیکیوں والا موسم بہار جو آنے والا ہے، اللہ جس کے لیے تیرے متقی، تیرے صالحین، طرف صالحین، انبیاء کرام، انبیاء علیہ السلام اور صحابہ کرام دعا کیا کرتے تھے ہر نیک کام کے لیے، آج ہم بھی دعا کرتے ہیں مولا آنے والے 2 ماہ یا 1.5 ماہ کے بعد موسم بہار، نیکیوں کا موسم بہار ہمارے درمیان آنے والا ہے، اللہ صحتوں کے ساتھ، عافیتوں کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ گناہوں کو مٹانے کے لیے، ہم سیاہکاریوں کو مٹانے کے لیے اللہ مقدس مہینہ جس کو ماہ رمضان کے نام سے جانا جاتا، اللہ رمضان کا مہینہ ہمارے اوپر سایہ فشان فرما دے، اللہ سلامتی کے ساتھ رمضان میں داخل ہونے کی توفیق عطا فرما، اللہ اس مہینے میں داخل ہو کر اپنے گناہوں کی مغفرت کرانے کی توفیق عطا فرما، اللہ اسپتالوں میں، گھروں میں، نظر میں، سفر میں بہت سے بیمار اللہ تو اگر اپنا فضل و کرم نہ کرے تو کون کرے گا مولا، اللہ بیماروں کو شفا دینے والا، بے اولادوں کو اولاد دینے والا، بے اولادوں کو روزی دینے والا اللہ تو ہے مولا، تمام مریضوں کو شفا دلا کامل عطا فرما، تندرستی عطا فرما، اللہ ہمارے نوجوان کے پاس ڈگریاں ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں مولا، اگر نہیں ہے تو اللہ ذریعہ معاش نہیں ہے مولا، عمریں گھٹ رہی ہے، ذریعہ معاش نہیں ہے، اللہ ان بندوں کو تیری عبادت گزار بنا کر ان کے لیے کوئی ذریعہ معاش عطا فرما، اللہ تو جب کفار کو دے سکتا ہے، اللہ تیرے نافرمانوں کو دے سکتا ہے، اللہ ہم توحید والے، ہم تیرے اوپر ایمان رکھنے والے، تجھے ہی سے بھروسہ رکھنے والے، تجھ پر ہی بھروسہ رکھنے والے، اللہ تو ہمیں جو بے روزگار ہے روزی عطا فرما، اللہ ذریعہ معاش عطا فرما۔